وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيها مخلدا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ درود شریف کی فضیلت مولانا صاحب بتا رہے تھے، جب بھی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو مومن کی زبان پہ درود آئے۔ جب مسلمان اللہ کے محبوب پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کرامن کاتبی دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ ویسے رائٹ جانب والے نیکیاں لکھتے ہیں اور لیفٹ والے گناہ لکھتے ہیں، لیکن مومن جب درود پڑھتا ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے کہ دونوں کھڑے ہو جائیں۔ یا اللہ دونوں کا کیا کام ہے، اس نے نیکی کی ہے، درود پڑھا ہے، رائٹ جانب والا اٹھے گا اور نیکیاں لکھے گا؟ فرمایا نہیں، دونوں کھڑے ہو جاؤ اور رائٹ جانب والے تو نیکیاں بڑھانا شروع کر دے اور لیفٹ والے تو گناہوں کو مٹانا شروع کر دے، اس نے میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصر کے بعد کا وقت مختصر ہوتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں کسی ثقل والے، کسی بوجھل موضوع کو طبیعتیں گوارا نہیں کرتی۔ میں 2 منٹ میں کوشش کروں گا کہ ایک ایسے موضوع کا انتخاب کروں کہ آپ کی طبیعتوں میں نشاط آئے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے تو اسی کی نسبت سے اسی بہار کی بات کرتے ہیں جو ساری بہاریں اسی بہار کی مرہون منت ہیں۔ ربیع الاول پہلی بہار، ایک ایسی دنیا میں بہار آئی جو ساری بہاروں پہ چھا گئی، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں تشریف، خوشی کا مژدہ بن کر تشریف لائے۔ آپ آئے ربیع الاول میں تو خوشی تھی، غلام کو خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے آزادی کا پروانہ ملے گا، بیوہ کو خوشی ہو رہی تھی میرا بسیرا بن کے آ گئے، یتیموں اور ضعیفوں کو خوشی ہو رہی تھی ہمارا آسرا آ گئے، یتیموں مسکینوں نے کہا ہمارا ٹھکانہ آ گیا، اور حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا، آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا، عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا۔ میں نے کہا چھوڑو ساری باتیں، وہ جگ سارے کا سارا آ گیا، وہ جگ سارے کا سارا آ گیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہی مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہی مل گئی آخر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال نے کہا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے سب پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دشت و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیانباں ہوتے۔ اور پھر اقبال سہیل بھی بول پڑا، اس نے کہا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں بہار بن کر تشریف لائے، احمد مرسل فخر دو عالم، کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکا روح منور قلب مجلا نور معطر قبلہ نمائے سجدہ گزاراں شعلہ سینہ جلوہ فاراں صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم۔
حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم، خلق خدا کا رائی آخر، دین خدا کا دائی آخر، کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آئین الطاف الہی رحمت جس کی لا متناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مقام موجود نہ ہوتے، اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے فضائل جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن حق نے کیے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شرح علم نشرہ سینہ، وہ در پہ تجلی کا گنجینہ، جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بہار آئی ساری جہاں کے لیے خوشی تھی کہ یہ ہے بہار بن کر تشریف لائے، لیکن اسی مہینے میں ایک اور پہلو ہے جو ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت بھی ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا اگر اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو میرے آقا رہتے۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا۔ یہ زبان کو زیبا نہیں دیتا کہ لفظ استعمال کروں، علماء جانتے ہیں ہمارے آقا آج بھی روزہ اطہر میں حیات ہیں۔ یہ جو قانون لاگو ہوا تھوڑی دیر کے لیے، اس کو ابو بکر صدیق کا خطبہ بھی پڑھا تھا مولانا صاحب نے، حافظ صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا حتی اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالت اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاہ اللہ علی ذلک وقد ترککم علی الطریقہ۔ تمہیں ایک طریقہ دے کے گئے ہیں، تمہیں بے آسرا چھوڑ کے نہیں گئے ہیں۔ ہاں فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويجعله إلها فإن إلهه قد مات۔ یہ ابو بکر کے جملے ہیں۔ یہ گھڑیاں بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عمر جیسا جری اور مضبوط انسان اسی ربیع الاول میں جو ہے ہوش کھو بیٹھا، تلوار میان سے نکال دی۔ خبردار اگر کسی نے یہ جملہ زبان پہ لایا عمر کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ عثمان جیسا صابر انسان مضبوط انسان اس دن جو ہے غشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ اور علی کہہ رہے تھے دنیا والوں میرے آقا نے اگر زور سے رونا منع نہ کیا ہوتا تو آج علی چیخیں مارتا ہوا جنگل کو نکل جاتا، کبھی پلٹ کے مدینے نہیں آتا۔ کیوں مدینے آئے جب مدینے والا ہی پردہ فرما گئے؟ یہ علی کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ کہہ رہی تھی دنیا والوں یوں مت کہنا کہ ام سلمہ بیوہ ہو گئی ہے، ارے آج تو پوری دنیا بیوہ ہو گئی ہے۔ صرف میں نے اپنا شوہر نہیں کھویا ہے، دنیا بھی وحی کی برکت سے محروم ہو گئی۔ آج کے بعد کبھی جبریل وحی لے کے نہیں آئیں گے۔ اور عائشہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے میرے وہ آقا چل بسے جن کے احد میں موتیوں جیسے دانت توڑے گئے پھر بھی صبر کیا۔ ہائے میرے وہ آقا چل بسے کہ جو ہے پوری زندگی ایک رات بھی گنہگار امت کی فکر میں چین سے سو نہ سکے۔ اور فاطمہ کے جملے ذرا کوئی کھولے نا، بخاری کوئی کھولے نا، جب انس سے پوچھا ہے ہائے میرے ابا کو کہاں سلا کے آئے، کون جواب دے؟ صحابہ پہلے سے گھائل ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ حضرت انس کہتے میں نے ہمت کی اللہ کے رسول کی بیٹی اس طرح کے سوال نہ کر، ہم تمہارے ابا کو اطہر میں پاکیزہ جگہ میں جنت کے ٹکڑے میں سلا کے آئے ہیں۔ کہا وہ ہاتھ کہاں سے لائے تھے، وہ دل کہاں سے لائے گئے تھے، اور پھر کہا تاریخی جملہ کہا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الیام سرن لیالیا۔ یہ فاطمہ کے اوپر آج جو غموں کے پہاڑ ٹوٹا ہے نا، اگر یہ غموں کا تھوڑا سا حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑتا تو ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا، اگر یہ دریا پہ پڑتا تو دریا کی روانی بھول جاتا، اگر یہ ہواؤں پہ پڑتا تو ہوا تھم جاتی۔ یہ فاطمہ ہے جو صبر کرے گی، اس لیے کہ فاطمہ نے اپنے ابا سے صبر کے گر سیکھے ہیں۔ تو کہا کرتا ہوں بھائیو دنیا ہے یہ، جب فاطمہ کا ابا نہیں رہے تو اب یہاں کس کا ابا رہے گا؟ جب عائشہ کا شوہر نہیں تو پھر کس کا شوہر یہاں بھی مٹکتا پھرے گا؟
ہم تو ان کے صدقے میں آ گئے۔ یہ کائنات ان کے لیے اللہ نے سجائی تھی، لیکن جب یہ قانون دیکھو تو ان کے گھر بھی لاگو ہو رہا ہے۔ 18 مہینے کا بیٹا ہے، نبی کی گود سے اٹھ رہا ہے۔ دنیا میں نئے والد کا سایہ اٹھا دیا جاتا ہے، چچا سہارا بنے اٹھا دیا گیا، دادا سہارا بنے اٹھا، اور پھر وہ وقت بھی آیا تسلیاں دینے والی خدیجہ بیوی کو بھی اٹھا دیا گیا۔ تو جب محمد عربی کی بیوی دنیا سے جا رہی ہے تو اب تیری اور میری بیوی ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں بنی ہے۔ یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اس لیے فکر آخرت کے ساتھ اٹھیں۔ آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ پڑھ کے، یہ عصر کے بعد کا مقبولیت کا وقت ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے کہ جو ہے فرشتے نئے آتے ہیں اور یہاں سے دن بھر جو تھے وہ چلے جاتے ہیں، کارگزاری ان کی بھی ہوتی ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم بادرہ کی مدینہ مسجد سے آ رہے ہیں۔ کیا چل رہا تھا کہ وہاں پہ لوگ جمع تھے، تیرے محبوب کا ذکر تھا، لوگ رفیق کی اہلیہ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ تو اس تمام حضرات اپنی دعاؤں میں قوم و ملت کے لیے بھی، اپنے سماج کے لیے بھی، اپنے آپ کے لیے بھی، دیکھو زندگی دکھ اور سکھ کے ساتھ بھی چلتی ہے، یہ اسی کا نام تو زندگی ہے۔ دکھ اور سکھ اس دنیا میں ساتھ میں چلتے ہیں، لیکن نہ دکھوں میں تھمنا ہے نہ سکھوں میں اپنا مشن بھولنا ہے۔ سمجھ گئے میرا جملہ؟ نہ دکھوں میں تھمنا ہے اور نہ سکھوں میں اپنا مشن بھولنا ہے، یہ چلتے رہنا ہے اپنے آپ کو۔ اگر آپ نے روک دیا اپنے آپ کو، یاد رکھنا ٹھہرا ہوا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھہرنا نہیں ہے، چلتے رہو۔ ایجوکیشن میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، تعلیم میں آگے چلتے بڑھتے جاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، عبادات میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، بزنس میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ تو جو ہے اپنے قوم و ملت کے لیے بھی دعائیں کریں، خاص کر وطن عزیز کے لیے بھی جو ہے آپ دعائیں کریں گے، اور جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک جملہ ہے حدیث میں جو صرف یوں دعا کرتا ہے نا، اے اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، تو ہر مومن کے بدلے میں اس کو نیکی ملتی ہے۔ اب کتنے مومن ہوں گے ورلڈ میں؟ یا یوں جملہ کہتے ہیں، یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، یا جتنے بھی حیات ہیں ان کے گناہوں کو بھی معافی بخش دے۔ تو کتنے کروڑوں میں ہم نیکیاں سیکنڈوں میں کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔